إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قابل صحت احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس امت میں سے کچھ شخصیات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور شاگردی کے لیے منتخب فرمایا۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، اسی طرح آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تمام انبیاء علیہم الصلاۃ کے صحابہ کرام میں سے افضل ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جن لوگوں کے دلوں کو ٹٹولا اور ان کو اس قابل پایا، جس طرح کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ نظر الی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا اور ٹٹولا، اور اللہ رب العزت نے ان میں سے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دلوں کو سب سے افضل اور اعلیٰ پایا، فاختارہم لصحبت نبیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی کے لیے منتخب کر لیا۔ یہ شخصیات جو نبی کریم علیہ السلام کے قابل فخر شاگردان گرامی ہیں، جن کا تذکرہ کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ حوالہ دیا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور پھر آپ کے شاگردان گرامی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ کیا، تاکہ ان لوگوں کی عظمت واضح ہو جائے کہ یہ کس کے شاگرد ہیں، یہ کس شخصیت کے ساتھی ہیں۔ اس سعادت مند گروہ میں سے ایک شخصیت جو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ راشد ہیں، جامع القرآن، وجہ بیت رضوان اور
اس امت کے قابل فخر امیر المومنین سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کا مختصر طور پہ ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ وہ واقعہ جو اس مہینے کی 18 تاریخ کو پیش آیا، آج 19 تاریخ ہے، 19 ذی الحج ہے، 18 ذی الحج کو جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد سن 35 ہجری کو جو دردناک واقعہ پیش آیا، جس میں امام مظلوم شہید مدینہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اس کا تھوڑا سا تصور ہمارے ذہن میں آ سکے، اور اس واقعات کے پیچھے جو محرکات بنائے گئے، اس واقعات کے لیے جو مبررات بنائے گئے، اور بے بنیاد اور بے من گھڑت اعتراضات کی بیس پر بلوائیوں نے اور سازشیوں نے وہ سازش کی، اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا علم ہو سکے، کیونکہ مسلمان کو چاہیے کہ اس کے پاس یہ علم ہو کہ اگر کوئی شخص اسلام یا مسلمانوں پر کسی طرح سے بھی حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، تو ایک مسلمان کے پاس ان کے دفاع کے لیے اور اپنے دل کے اطمینان کے لیے اتنی معلومات ہونی چاہیے کہ وہ کسی سازش کا شکار نہ ہو جائے، وہ کسی کے غلط پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو جائے۔ تو سب سے پہلے وہ شخصیت جن کا میں آج تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، ان کا مقام و مرتبہ، ان کی سیرت اور ان کے فضائل، اس کے بارے میں مختصر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا نام نامی، اسم گرامی امیر المومنین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کا تعلق قریش کی شاخ بنو امیہ کے ساتھ تھا، اور ان کا نسب نامہ سیرت نگاروں نے اس طرح بیان کیا ہے کہ عثمان ابن عفان ابن ابی العاص ابن امیہ ابن عبد شمس ابن عبد مناف پر جا کر 5ویں دادے پر، 5ویں پشت پر ان کا نسب نامہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر مل جاتا ہے، والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی۔ ایک تو یہ آپ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہیں، اور دوسرا ان کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ رشتہ ہے کہ ان کی نانی اماں، جن کا نام، جن کی کنیت ام حکیم ہے، اور ان کا نام البیضاء بنت عبد المطلب، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ہیں۔ بلکہ بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ ام حکیم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ ایک دفعہ پیدا ہوئے، جڑواں بہن بھائی تھے۔ اس اعتبار سے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی، ان کی والدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی ہیں، جن کا نام سیرت نگاروں نے، جن کا نسب اس طرح لکھا ہے کہ ان کا نام عروہ بنت قریظ ابن ربیہ عروہ ہے، اور عروہ ام حکیم کی بیٹی ہیں۔ گویا کہ یہ رشتے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات کے بیٹے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن کے بیٹے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس اعتبار سے رشتے میں آپ کے بھانجے بھی لگے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ بھی اعزاز بخشا کہ کائنات میں کسی اور شخصیت کو، امتی کو یہ اعزاز نہیں ملا، اور وہ یہ اعزاز ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ، ان کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، اور یہ اتنا خوبصورت جوڑا کہ اس دور میں لوگ مثال دیا کرتے تھے وفادار بیوی اور شوہر کی،
اور کہتے تھے کہ یہ جوڑا ایسا ہے کہ ان جیسا جوڑا احسن زوجین رآہما انسان رقیہ و زوجہا عثمان. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی، آپ کی یہ صاحبزادی دختر طاہرہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن وفات پا گئی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر سے فتح یاب ہو کر لوٹے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی سیرت اعلیٰ اخلاق کو سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ سید الانبیاء رحمت اللہ العالمین نے اپنی ایک بیٹی کی وفات کے بعد دوسری بیٹی کا رشتہ انہیں دے دیا. دنیا کے اندر یہ قاعدہ ہے، اگر پہلے داماد سے کوئی خوش نہ ہو تو اس بیٹی کے فوت ہو جانے کے بعد اپنی دوسری بیٹی کا رشتہ کوئی اسے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ بھی رشتہ دیا. اس اعتبار سے ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، ان کا لقب ذوالنورین ہے. اور ذوالنورین اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئیں. اور ان کا دوسرا لقب ذوالحجرتین بھی ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین کی خاطر اپنی بیوی کو ساتھ لے کر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ان کے نکاح میں تھی، حبشہ کی طرف ہجرت کی اور پھر وہاں سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی، اس لیے ان کو ذوالحجرتین بھی کہا جاتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہری رشتہ داری. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ولادت باسعادت واقعہ فیل کے 6 سال بعد طائف میں ہوئی. آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل کو ہوئی، گویا کہ یہ عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 سال چھوٹے تھے. انہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت حاصل کی، اس لیے ان کا شمار السابقون الاولون میں سے ہوتا ہے. ابتدا میں اسلام قبول کرنے کے لحاظ سے مردوں میں ان کا 4تھا نمبر ہے. طبقات ابن سعد نے لکھا ہے کہ حضرت اس ابتدا میں 4 لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. خواتین میں سے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مردوں میں بالغ مردوں میں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن مردوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، اور مردوں میں اسلام لانے کے اعتبار سے ان کا 4تھا نمبر ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد نبوت کے 3رے سال ان کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کے بعد ان کی سیرت، ان کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ان کو اللہ رب العزت نے اتنا اعلیٰ عمدہ اخلاق اور کردار عطا کیا تھا کہ ان کا اپنا بیان ہے. فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت میں بھی ما تغنیت ولا تمنیت، میں نے کبھی گانا نہیں گایا، نہ کبھی اس کی خواہش کی. ولا مسست ذکری بیمینی منذ بایعت بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت رضوان کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا تو فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے کبھی اپنا دایاں ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا. فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت میں بھی ولا شربت خمرا فی الجاہلیت ولا فی الاسلام، زمانہ جاہلیت میں بھی شراب کبھی نہیں پی، اور اسلام میں بھی شراب حرام ہونے سے پہلے کبھی شراب نہیں پی.
اور فرماتے ہیں ولا زنیت فی الجاہلیت ولا فی الاسلام، زمانہ جاہلیت میں بدکاری کوئی بڑا عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، کہتے میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی بدکاری نہیں کی، اس کا تصور بھی نہیں کیا۔ ولم یسجد لصنم، اور کہتے ہیں میں نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا زمانہ جاہلیت میں، جب وہ لوگ بت پرستی کا شکار تھے، بت پرستی کرتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں اوصلہم للرحم اتقاہم للرب، عثمان سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے اور اپنے رب سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے۔ حضرت حسان کہتے ہیں بلوائیوں نے، بدبختوں نے اس شخصیت کو شہید کر دیا جن کی سیرت یہ تھی یقطع اللیل تسبیحا و قرآنا، جو ساری رات دن کے وقت نفلی روزہ رکھتے، صدقہ و خیرات کرتے، دل کھول کر اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے، اور رات کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قیام کرتے، تسبیح کرتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے جو مقام اور مرتبہ عطا کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اصدقہم حیاء عثمان، عثمان حیا کا پیکر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ لیٹے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، حضرت ابو بکر آئے بیٹھ گئے، آپ اسی حالت میں رہے، آپ کی پنڈلیوں سے تھوڑا کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ حضرت عمر آئے، اجازت طلب کی، آپ کے پاس بیٹھ کے آپ اسی طرح لیٹے رہے۔ جب حضرت عثمان آئے تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے اپنی پنڈلیوں پہ بھی کپڑا ڈال لیا، حالانکہ گھٹنوں تک سطر چھپانا فرض ہے، پنڈلیاں اگر کھلی بھی ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن آپ نے اپنی پنڈلیوں پہ بھی کپڑا ڈال لیا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں حضرت جی ابو بکر آئے تو آپ نے یہ اہتمام نہیں کیا، عمر آئے تو آپ نے یہ اہتمام نہیں کیا، تو آپ نے فرمایا میں ایسے شخص سے کیوں حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جامع القرآن بھی ہیں، انہوں نے قرآن پاک کو جمع کیا، اور حافظ قرآن بھی ہیں۔ بیعت رضوان کا سبب بھی، جس بیعت کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا، وہ بیعت بھی انہی کی وجہ سے ہوئی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں عمرہ کے لیے گئے، آپ کو حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا گیا، آپ نے قریش سے بات چیت کرنے کے لیے مشورہ کیا کس شخصیت کا انتخاب کیا جائے، سب نے مشورہ دیا کہ عثمان ان کا، کیونکہ مکے کے اندر ان کا بڑا احترام ہے، اور اسلام سے پہلے بھی اپنی قوم کے اندر سید القوم کے طور پہ جانے جاتے تھے۔ قریش ان کے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے مائیں جب اپنے بچوں کو لوری دیا کرتی تھی تو یہ کہا کرتی تھی احبک والرحمن حب قریش عثمان، میرے لال مجھے آپ سے اتنا پیار ہے جس طرح قریش عثمان سے پیار کرتے ہیں، اس اعتبار سے کہ ان کا مقام بھی ہے، جائیداد بھی ہے مکہ میں، ان کو بھیجا جائے۔ جب حضرت عثمان کو بطور سفیر بات چیت کرنے کے لیے بھیجا گیا تو مکہ کے سرداروں نے کہا عثمان تم آ گئے ہو، ٹھیک ہے، آپ کو اجازت ہے آپ عمرہ کر لیں، لیکن آپ کے نبی کو اور باقی ساتھیوں کو یہاں آنے کی اجازت ہے۔ حضرت عثمان نے کیا کہا، بات ذہن میں آتی ہے کہ چلو موقع لگا ہے، 6 سال کے بعد واپس آئے ہیں مکہ میں، عمرہ کر لیں۔ فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے نبی عمرے کے بغیر چلے جائیں اور میں اکیلا عمرہ کر لوں۔ بات چیت کے لیے وہاں رک گئے، کسی نے افواہ اڑا دی کہ قریش مکہ نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو عالم الغیب نہیں تھے، آپ نے صحابہ اکرام کو شجرہ رضوان کے نیچے آپ بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے، صحابہ اکرام کو جمع کیا
اور ان سے بیعت لی۔ کس بات پر بیعت لی؟ کہ ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے واپس ہے۔ اور آپ نے فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہے۔ آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور فرمایا یہ میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ سب صحابہ اکرام نے بیعت کی۔ اللہ رب العزت کو ان کا یہ جذبہ اس قدر پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ رب العزت ان سب مومنوں سے راضی ہو گیا جو صلح حدیبیہ کے مقام پر تھے۔ کتنے تھے؟ ایک روایت میں 1400 صحابہ اکرام اور ایک روایت میں 1500 ان کی تعداد تھی۔ وہ بیعت کر رہے تھے۔ اس بیعت کا سبب بھی حضرت عثمان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے جو مقام دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ایک تو آپ کو اپنی حیات طیبہ میں آپ نے شہادت کی بشارت اور خوشخبری سنائی، اور دوسرا جو مقام تھا مسلمانوں میں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل بأبی بکر احدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نفاضل بینہم۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو بکر امتیوں میں سے حضرت ابو بکر کے پائے کا کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت ابو بکر کے بعد امت کے اندر دوسرا مرتبہ حضرت عمر کا شمار کیا کرتے تھے، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شمار کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر صحابہ اکرام میں تفاضل کو چھوڑ دیتے تھے۔ گویا کہ مسلمانوں کے اندر اس وقت بھی یہ عقیدہ تھا کہ پہلا نمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کا، دوسرا حضرت عمر کا، اور تیسرا حضرت عثمان کا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں آتا ہے، جس طرح کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ تشریف فرما ہوئے۔ احد پہاڑ نے جنبش لی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک احد پہاڑ پہ مارتے ہوئے فرمایا اثبت یا احد، احد ٹھہر جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ۔ اس وقت آپ کے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور 2 شہید ہیں۔ اور وہ 2 شہید کون تھے؟ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی جب آپ نے عشرہ مبشرہ کا شمار کیا تو آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ۔ ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، طلحہ فی الجنہ والزبیر فی الجنہ وسعد فی الجنہ وسعید فی الجنہ وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ 10 صحابہ اکرام کا نام لے کر فرمایا یہ عشرہ مبشرہ، ان کے اندر بھی شمار کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نکلے اور ایک باغ میں چلے گئے، آپ وہاں بیٹھے تھے، ایک صحابی آپ کے ساتھ تھے، باہر کوئی آیا، اس نے آواز دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آنے والا ہے دروازہ کھولیے اور آنے والے کو اندر آنے کی اجازت دیجیے اور ساتھ جنت کی بشارت دیجیے۔ دربان نے جا کر دیکھا تو وہ حضرت ابو بکر تھے۔ پھر دوبارہ کسی نے آواز دی، آپ نے فرمایا جائیے دروازہ کھولیے اور آنے والے کو جنت کی بشارت دیجیے۔ وہ گیا تو وہ حضرت عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر کسی نے آواز دی، اجازت چاہی، دربان نے جا کر اندر بلایا اور جا کر دیکھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آنے والے کو جنت کی بشارت دیجئے، لیکن ایک بلوا کے بعد، ایک مصیبت کے بعد۔ دیکھا تو وہ حضرت عثمان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کے وقت 6 لوگوں کی جو شورا مقرر کی خلیفہ کے انتخاب کے لیے، ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی اس شورا کا رکن منتخب کیا، اور اس شورا نے بالاتفاق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ منتخب کیا۔ 24 محرم کو، 1 محرم سن 24 ہجری کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، اور ان کی خلافت کا دور تمام خلفائے راشدین کے دور سے لمبا دور ہے۔ 11 سال 11 ماہ اور 18 دن حکومت کی۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ان کی حکومت کے اندر انہوں نے ایسی اصلاحات کی، اس قدر خوشحالی تھی، امن تھا اسلامی ریاست میں، اور اس کی سرحدیں دور دور تک پھیل چکی تھی۔ کوئی شخص بھی ان کی ریاستی، ان کے اصلاحات پر اور ان کے حکومتی طرز عمل پر اعتراض نہیں کرتا تھا۔ حتیٰ کہ عبداللہ ابن سبا یہودی، جو اوپر سے مسلمان ظاہر کرتا تھا، اس نے اپنے کچھ لوگ تیار کیے اور مختلف علاقوں میں، مصر میں، عراق میں خلیفہ وقت کے خلاف سازش تیار کی۔ جو اعتراض انہوں نے تیار کیے، سیرت نگاروں نے ان اعتراضات کو جمع کیا، وہ 13 اعتراض تھے۔ اگر ان کا مطالعہ کیا جائے تو ان میں سے کوئی اعتراض بنتا نہیں ہے۔ یا تو وہ جھوٹ پر مبنی تھے، جھوٹا پروپیگنڈا تھا، یا انہوں نے اس کی غلط تشریح کی تھی۔ ان سب کے جوابات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو دیے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو دیے۔ لیکن ان ظالموں کا ٹارگٹ یہی تھا کہ اسلامی سلطنت کے امن و سکون کو تہہ و بالا کیا جائے، خلیفہ وقت کو ان کے منصب سے معزول کیا جائے۔ یہ لوگ، انہوں نے ایسے وقت کا انتخاب کیا کہ جو عین حج کا موسم تھا۔ اس سال مسلمان حج کے لیے مکہ معظمہ جا چکے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج مقرر کر کے بھیجا تھا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حج کے لیے گئی تھی، اور بھی بہت سارے مسلمان۔ یہ لوگ مصر سے آئے، کوفے سے آئے، بصرے سے آئے۔ کس لیے آئے؟ لوگوں کو یہ شو کرتے رہے کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں۔ حج کے لیے ذیقعد کے درمیان میں یہ مدینہ طیبہ پہنچے، جبکہ اکثر صحابہ کرام مدینہ طیبہ سے حج کے لیے جا چکے تھے۔ انہوں نے آ کر امام مظلوم امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا۔ اب یہاں چند سوال ہیں جو اپنے ذہن میں بٹھائیے۔ بلوائی ان کی تعداد کتنی تھی؟ بعض نے لکھا کہ 2000 تھے، بعض اقوال میں کہ ان کی تعداد 6000 تھی۔ 2000 مصر سے آئے، 2000 کوفے سے، 2000 بصرہ سے۔ بہرحال ان کی تعداد 2000 سے لے کر 6000 تک تھی۔ اور یہ لوگ، ان کے جو سرغنے تھے، ان میں کنانہ ابن بشر تھا، رومان یمانی تھا، جبلہ تھا، سودان تھا، موت الاسود تھا، اور مالک ابن اشتر نخعی، یہ ان کے سرغنہ تھے۔ یہ اتنی بڑی تعداد لے کر آئے۔ انہوں نے آ کر مدینہ طیبہ میں مطالبہ شروع کر دیا کہ خلیفہ وقت پر یہ اعتراضات ہیں، لہذا ان کو اپنے منصب سے الگ ہو جانا چاہیے۔ ان کے اعتراضات کے جواب دیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، جو اپنے گھر میں محصور تھے۔ ان سے جا کر پوچھا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، انہوں نے منع کر دیا۔ کہا میں نہیں چاہتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر مسلمانوں کا خون بہے۔ قتال سے منع کر دیا۔
پھر انہوں نے کہا، حضرت عبداللہ ابن عمر کو بلایا، ان سے پوچھا یہ لوگ مجھ سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ خلافت چھوڑ دیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایسی قمیص پہنائے گا، کچھ بھی ہو جائے آپ نے اس کو اتارنا نہیں ہے۔ فرمایا آپ ان کے مطالبے پر استعفیٰ نہ دیں، اس لیے اس طرح تو یہ ریت بن جائے گی، لوگوں کے اندر روٹین بن جائے گی کہ چند لوگ خلیفہ کے خلاف جمع ہو جائیں اور وہ مطالبہ کر دیں خلیفہ کو معزول کرنے کا۔ فرمایا پھر جو اللہ کی قضاء و قدر ہے ہم اس پہ راضی ہیں۔ ان لوگوں نے 40 یا 41 روز تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا۔ اس دوران صحابہ اکرام کے بیٹے سیدنا حضرت حسن، سیدنا حضرت حسین، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اور دیگر نوجوان صحابہ وہ ان کے گھر کا پہرا دیتے رہے۔ حضرت عثمان ان کو لڑائی سے منع کرتے رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بلوائیوں کو خطاب کیا، ایک ایک بات ان سے پوچھی جس کا جواب وہ ہاں میں دیتے رہے۔ کیا جب مدینہ طیبہ میں مسلمان آئے تو یہاں پینے کا میٹھا پانی نہیں تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون شخص ہے جو بیر روما یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ تو اس دور میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میٹھے پانی کا وہ کنواں 20,000 درہم میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ کہا آج تم مجھے اسی کنویں سے پانی نہیں پینے دے رہے ہو؟ انہوں نے اس بات کا اقرار کیا۔ مسجد نبوی کی توسیع کی ضرورت پیش آئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25,000 درہم میں جگہ خرید کے مسجد کے اندر شامل کی۔ انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا۔ جیش الاسرہ کی تیاری کا موقع آیا، جنگ تبوک کی تیاری کا، نبی علیہ السلام نے چندے کا اعلان کیا۔ مسلمانوں کے حالات مالی طور پر بڑے مشکل حالات تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ بما ساز و سامان چندے کے طور پر دیے اور 1000 دیناروں کی تھیلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اب ممبر پہ تشریف فرما تھے آپ کی جھولی میں ڈالتی۔ نبی علیہ السلام اس کو اپنے ہاتھوں پہ الٹا پلٹا رہے تھے اور ساتھ فرما رہے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد جو بھی کرے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کی جو مرضی کرے اللہ نے اس کو بخش دیا ہوا ہے۔ یہ سب باتوں کا اقرار کیا، لیکن وہ اپنی بات پہ بضد تھے۔ جمعے کا دن تھا، 18 ذی الحج کو نماز عصر کے بعد صحابہ کرام نوجوان حضرت عثمان کے دروازے پر پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے دیواریں پھلانگ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، اس حال میں کہ جب آپ روزے کی حالت میں تھے اور اپنی گود میں قرآن پاک رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ امرہ بنت ارطاط جو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج پہ گئی ہوئی تھی، حج سے واپس آئیں تو فرماتی ہیں میں نے خود وہ قرآن پاک دیکھا جس کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ آپ کے خون کا قطرہ اس قرآن پاک کی اس آیت پر گرا ہوا تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کو جام شہادت نوش کیا، اللہ کے ہاں بلند مرتبہ حاصل کیا، لیکن مدینے میں فساد، مدینے کے اندر قتل و غارت نہیں ہونے دی۔ ان بلوائیوں کے ساتھ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی صحابہ اکرام کہاں تھے؟ یہ بات ذہن میں رہے، اس وقت صحابہ اکرام 4 جگہوں پہ تقسیم ہو چکے تھے۔ بہت سارے لوگ حج کے لیے جا چکے تھے، کچھ لوگ مستقل سکونت انہوں نے طائف اور مکہ میں اختیار کر رہی تھی، کچھ لوگ میدان جہاد میں سرحدوں پر مصروف جہاد تھے، جس کی وجہ سے مدینہ کے اندر موجود مسلمانوں کی تعداد بلوائیوں کے مقابلے میں بہت کم تھی، اور اللہ کو ایسے منظور تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا تو اس وقت ان کی نماز جنازہ اٹھانے میں خطرہ تھا کہ یہ بلوائی اس پر حملہ نہ کر دیں۔
رات کو دفن کیا گیا حش کوکب میں. یہ جگہ آج کل بقیع الغرقد میں مدینہ طیبہ کے قبرستان میں اسی جگہ پر 17 لوگ نماز جنازہ میں شریک ہوئے اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. اس طرح یہ ایک اسلامی سلطنت کا عظیم رہنما، مسلمانوں کی عظیم شخصیت، اللہ رب العزت کے ہاں جن کا پہلے ہی بہت مقام تھا، اللہ نے ان کو اس مقام شہادت پہ سرفراز فرمایا جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زندگی میں بشارت دی تھی. اللہ تعالی ہمیں ان شخصیات کے ساتھ سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق بخشے اور ان کے نقش قدم پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق بخشے اور ان کی معیت میں جنت الفردوس میں لے جائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. محترم بھائیو، یہ اس طرح کے موضوعات جو شخصیات کی سیرت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور اس کے اوپر بہت سارے اعتراضات بھی جن لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں، اس کے لیے ایک بہت تفصیلی اور لمبا وقت چاہیے ان چیزوں کے لیے. لیکن بالاختصار جو اللہ نے توفیق بخشی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. ہمارے مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کیا کہوں درد کہانی، کیا کہوں درد کہانی، وقت کوتا قصہ طولانی. تو اس میں بندہ کیا اور بیان کر سکتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 2 شادیاں کی، پہلی زوجہ طاہرہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام عبداللہ رکھا انہوں نے، اور وہ بچپن میں فوت ہو گئے. اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ تھی. دوسری بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 ہجری میں انہوں نے وفات پائی. ان کے ہاں کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا، کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی. اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادیاں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 2 بنات طاہرہ کے بعد. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 8 بیٹے اور 7 بیٹیاں عطا کی. اللہ رب العزت نے اس شخصیت سے جو کام لیے ان میں سے بہت بڑا کارنامہ کہ قرآن پاک کو جمع کیا اور ایک مصحف پر مسلمانوں کو جمع کیا، اور اس قدر اللہ سے ڈرنے والے تھے کہ رات کو قیام کرنا، دن کو روزہ رکھنا، صدقہ و خیرات کرنا، غلاموں کو آزاد کرنا، یہ تو ان کے عمومی کام تھے. لیکن دل اس قدر نرم تھا کہ جب کبھی قبر کا تذکرہ سنتے تو بہت زیادہ رویا کرتے، حتیٰ کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ جایا کرتی. کسی نے پوچھا، آپ جہنم کا ذکر سنتے ہیں اور عذابوں کا ذکر سنتے ہیں، آپ کبھی اتنا نہیں روتے؟ کیا وجہ ہے کہ قبر کا ذکر سن کر آپ اتنا روتے ہیں؟ تو فرمایا کرتے تھے، قبر جنت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے. اگر اس سے نجات پا گیا تو بعد میں آسانی ہے، اگر یہاں پھنس گیا، یہاں قبر کے فتنے میں امتحان میں ناکام ہو گیا تو بعد میں مشکلات ہیں. اس لیے میں روتا ہوں. اللہ رب العزت اپنے اس نیک بندے، ایک عظیم اس شخصیت، مسلمانوں کی محبوب شخصیت پہ راضی ہو. اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی اور یہ اللہ پہ راضی. دنیا میں ان کو جنت کی بشارت دی گئی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ان کی معیت میں جنت الفردوس عطا کرے. ہمارے ایک دوست انڈین ساتھی ہیں ساجد عبدالسلام صاحب، ان کے والد پچھلے دنوں انڈیا میں وفات پا گئے ہیں. عبدالسلام صاحب بڑے نیک بزرگ تھے، ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے یہاں ایک ساتھی ہوتے تھے بھائی بشارت ڈوگر، ان کا جوان بیٹا تقریباً 20 سال اس کی عمر تھی، وہ عید سے 1-2 دن پہلے وہ قتل ہو گیا ہے اور یہ ان کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے. بہت نیک اور شریف بچہ تھا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کی مغفرت فرمائے، اس کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ توفیق دے، اور بھائی کو اور اس کے خاندان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين الميتين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم ادخلهم جنة الفردوس واعذهم من فتنة القبر وعذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صفحة